بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسپین میں مسلمانوں کی آمد، عروج و زوال، تاریخی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایم عالم۔ دنیا کی تاریخ شاہوں اور شاہ نوازوں سے بھری پڑی ہے۔ ہر عہد میں ظالم اور ظلمات فروش بکثرت نظر آتے ہیں۔ کوئی زمانہ ضمیر کے تاجروں اور وفا کے سوداگروں سے خالی دکھائی نہیں دیتا۔ گزشتہ 500 سالوں سے یہ سوال ہر مورخ کے روبرو ایک سخت چٹان کی طرح سر اٹھائے کھڑا ہے کہ آیا اندلس میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑنے کی وجہ محض اہل صلیب کی طاقت تھی؟ وہی عیسائی حکمران جو اپنے امراء کی بیٹیوں کی عصمتوں کے آبگینے توڑنے میں بدنام تھے، اخلاقی طور پر مختلف برائیوں کو برائیاں ہی نہیں سمجھتے تھے، کس طرح طاقتور ہو گئے کہ یورپ بھر کو متاثر کرنے والی حکومت کو ملیا میٹ کرنے کے قابل ہو گئے۔ 25 نومبر 1492 کو قصر الحمرا میں آخری بار فجر کی اذان کے ساتھ ہی والی غرناطہ امیر ابو عبداللہ کے گھرانے کی خواتین وادی فجارہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ حسب حکم الحمرا سے روانگی ان خواتین پر قیامت کی گھڑی تھی۔ وہ روتی جاتی تھیں، ان کی آہ و فغاں سے الحمرا کے در و دیوار کانپتے تھے اور گریہ و زاری سے وادی فجارہ گونجتی تھی۔ سقوط کی صبح جو آہ و فغاں سے شروع ہوئی تھی، 5 صدیوں سے زیادہ پھیل گئی، یہ تھمنے میں ہی نہیں آتی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسپین میں مسلمانوں کی آمد، عروج و زوال، تاریخ کے ان لمحات پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں جناب فرید ملک صاحب۔ جناب فرید ملک، آپ جنرل سیکرٹری ہیں قائد اعظم میموریل سوسائٹی یو کے، اور آپ کا جو فیورٹ سٹڈی ہے ان میں لا، ہسٹری، پولیٹیکل سائنس اور تفسیر ہولی قرآن۔ پروفیشنلی آپ جو ہے وہ فائنینشیل ایڈوائزر ہے، اور آپ نے اسپین کے مسلمانوں کی تاریخ پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اور 10 بار آپ اسپین سے ہو کر آئے ہیں۔ تو چلتے ہیں ناظرین، ہم اپنے معزز مہمان فرید ملک صاحب کی جانب اور ان تاریخی لمحات پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب حافظ صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شکر اللہ کا۔ آج ملک صاحب ہم نے ایک تاریخ کے وہ موضوعات جو ہیں ان کو ہم نے شروع کیا ہے کہ جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آج کی نسل ہے اس کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ آخر اسپین میں مسلمانوں کی آمد کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، پھر وہاں عروج کیسے آیا، پھر زوال کے اسباب کیا بنے۔ تو میرا پہلا جو سوال ہے آج کی گفتگو کا وہ یہ ہے کہ اسپین میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے کی وہاں حالت کیا تھی اور وہاں کا رولر کون تھا؟ السلام علیکم ناظرین، اصل میں یہ ایک بڑی عجیب داستان ہے اور بڑی غمناک داستان ہے، اگرچہ اس میں خوشیاں بھی ہیں اور مسرت کے لمحات بھی ہیں، لیکن اس تاریخ میں بہت زیادہ ایسے باب ہیں جہاں پر انسان کا رونا آتا ہے۔ میں تکبیر مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر، جہاں اور بے شمار موضوع ہوتے ہیں، انہوں نے تاریخی سلسلہ شروع کیا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ریڈ کلف ایوارڈ پہ ایک پروگرام کیا تھا جو کہ ابھی چلے گا، اور کافی چیزیں اور بھی سامنے آئیں گی، اور اس دفعہ حافظ صاحب کی کوششوں سے، اگرچہ میرا بھی اس میں کافی میری خواہش تھی کہ میں اس پروگرام کو شروع کروں، لیکن حافظ صاحب سامنے آئے تو اس کی کوئی شکل بنتی نظر آئی۔ بہرحال یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ ناظرین میرا ساتھ دیں گے، اور ہم تاریخ کے ان لمحات میں سے گزریں گے جہاں ہم روئیں گے، خوشی بھی منائیں گے اور سبق بھی سیکھیں گے۔ لیکن اسپین ایک ایسا ملک ہے جہاں کی نہایت ہی خوبصورت وادیاں ہیں، اور موسم دنیا کے بہترین ملکوں کے موسموں میں سے ایک موسم ہے، اور اسلام کے وہاں آنے سے پہلے
وہاں پر بے شمار ڈفرینٹ رولرز تھے، اچھا اور کچھ عرصہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس علاقے میں انہوں نے حکومت کی ہے، اچھا اور بعد میں بتاؤں گا کہ ان کی کچھ چیزیں بھی وہاں سے ملی تھیں ٹھیک ہے جو کہ موسیٰ بن نصیر جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ ٹھیک ہے لیکن بہرحال پرانی تاریخ جو ہے وہ روم کے بادشاہ تھے اس میں، اور دوسرے بھی ڈفرینٹ قسم کے گریک اور دوسری قومیں آباد ہوتی رہی ہیں، لیکن جو پہلا نام سب سے زیادہ عروج پہ نظر آتا ہے وہ ہے وٹیزا۔ وٹیزا نام کا ایک شخص جو تھا اس ملک پہ حکومت کرتا تھا، اچھا لیکن وہ کافی ظالم تھا۔ ٹھیک ہے اس نے اپنے رعایا میں ہر شخص کو چن چن کے مارا تھا، اچھا اور اس سے پہلے جو رولر تھے اس میں جو رولر تھا وہ تھا فریڈو، ایکچولی اس کا نام تھا تھیوڈو فریڈو۔ ٹھیک ہے تھیوڈو فریڈو جو تھا وہ اس کی بڑی وسیع سلطنت تھی، ٹھیک ہے اور وٹیزا نے اس کو اوور رول کر کے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، اور اس کے بعد اس نے کافی ظلم کیے، اس کی آنکھیں نکلوا دیں، اور اس کو کرتبہ جس کو ہم کہتے ہیں، کرتبہ میں اس نے کرتبہ کے فورٹ میں، مطلب محل میں اس نے اس کو نظر بند کر دیا تھا۔ اچھا اس کا ایک لڑکا تھا جو کہ روڈرک تھا اس کا نام، کسی طرح سے اپنی جان بچا کے وہ اٹلی چلا گیا، روڈرک، ٹھیک ہے اور وہ نوجوان تھا، اور اس نے وہاں جا کے آہو گریا کی، اور چونکہ اٹیلینز روم جو تھے، اہل روم، وہ پہلے اس اسپین پہ حکومت کر چکے تھے، اچھا اور ان کی ریلیشنز اور ان کے تعلقات جو تھے وہ اسپین کے ساتھ کافی گہرے وابستہ تھے، ٹھیک ہے لہٰذا انہوں نے اس کی سپورٹ کا وعدہ کیا اور اس کو وہاں ٹریننگ دی، اور کافی ٹریننگ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تم اپنے واپس جا کے تم اپنی جد و جہد کرو۔ ٹھیک ہے تو روڈرک جب واپس آیا تو وہ نہایت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی محتاط ہو کے اس نے وہاں پر پروگرام اپنا شروع کیا۔ اس بات کا ایکچولی وٹیزا کو پتہ نہیں چل سکا، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ یہ خبر اس تک پہنچی، لیکن اس وقت تک روڈرک کافی منظم ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے تو روڈرک نے جب یہ کام شروع کیا تو آہستہ آہستہ سارے لوگ جو ہیں، چونکہ وہ اس کے باپ کو جانتے تھے اور اس پورے خاندان کو جانتے تھے، اس کے خاندان کے لوگ اب بھی اسپین میں بڑی بڑی پوسٹوں پر موجود تھے، لہذا اس کی آواز جو ہے وہ پھیلتی گئی، ٹھیک ہے اور ایک دن اس نے وٹیزا کو گرفتار کیا، اس کی آنکھیں نکالیں، اچھا اور جہاں اس کا باپ امپریزن تھا فورٹ میں، اسی کورڈبا میں جا کے اس نے اس کو نظر بند کر دیا۔ تو یہ سٹوری تھی۔ اب روڈرک نے جب اپنا سارا یہ سلطنت سنبھالی تو شروع میں اس نے کافی کام کیے، غریبوں کی مدد کی، سلطنت میں رفع عام شروع کیے، سڑکیں بنوائیں، اور کافی جو ہے اس نے بہترین کام کیے جس سے رعایا بہت خوش ہوئی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی ایک دماغی طور پہ اس کو یہ وہم ہونے لگا کہ کوئی نہ کوئی شخص میرے خلاف بھی اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ مجھے بھی اسی طرح سے حکومت سے محروم کر دے گا۔ ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس نے سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ ملک میں کوئی شخص جو ہے اسلحہ نہیں رکھ سکتا، لہٰذا اسلحہ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا، ہر جگہ سے اسلحے اکٹھے کر کے ان کو آگ لگا دی گئی یا لوگوں کو بے بس کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے تو اس عرصے میں وہ بڑا خوش تھا کہ میری حکومت جو ہے اب قائم ہے، مضبوط ہے، ٹھیک ہے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں رہا۔ لیکن قدرت کی طرف سے ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی چیز کا کلائمیکس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا زوال بھی شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح اس عرصے میں ہوا یہ کہ موراکو، یہاں پر اسلام پھیل چکا تھا، اور موسیٰ بن نصیر افریقہ کے گورنر تھے، ٹھیک ہے لیکن اس کا وہ حصہ
جو سبتہ کہلاتا ہے، جی وہ وہاں پر راڈرک کا کنٹرول تھا، جہاں اس کا بڑا کیپیبل جنرل جو تھا وہ جولین، کاؤنٹ جولین، وہ اس علاقے کا گورنر تھا۔ ٹھیک ہے، تو حافظ صاحب یہاں سے ایک اور سٹوری جنم لیتی ہے، وہ یہ ہے، لیکن ہم تھوڑا سا یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کی وہاں سیاسی، معاشی، سماجی حالت کیا تھی؟ چونکہ میں آپ سے یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس نے، راڈرک نے، یعنی ہر ڈکٹیٹر کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی آئے گا اور وہ مجھ سے حکومت چھین لے گا، لہذا اس کے دل میں جو یہ چیز جمی ہوئی تھی، ایک خوف سا جو خوف تھا، جی اس کے ماتحت اس نے تمام لوگوں سے ہتھیار جو ہے واپس لے لیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس عرصے میں یہ ہوا کہ ایک شہزادی تھی جو کہ الجزائر کی شہزادی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے منگیتر سے شادی کرنے کے لیے مصر جا رہی تھی۔ اچھا، تو اس عرصے میں اس کا جہاز جو ہے وہ ایک علاقہ ہے ڈینیا، یہاں ڈینیا میں اس کا جہاز جو ہے وہ تھپیڑوں کی نظر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ساحل پہ یہاں پر آ کے پھنس گیا، جہاز لگا۔ ٹھیک ہے، یہ سارا علاقہ جو تھا یہ راڈرک کے پاس تھا، یہ ٹھیک ہے، سارا راڈرک کا علاقہ تھا۔ اس سے آگے اس طرف جو ہیں وہ بلیرک آئلینڈ شروع ہوتے ہیں۔ یہ فورٹ ہے جو کہ بعد میں، اس کو یہ فورٹ پہلے تھا لیکن بعد میں مسلمانوں نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کی۔ تو یہاں پر وہ شہزادی جو ہے وہ اس گورنر کے پاس حفاظت میں آ گئی، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں مدد دے، کہ ہمیں روانہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو شہزادی تھی ان کا جو جہاز تھا وہ طوفانوں کی وجہ سے طوفانوں کی اس وجہ طرف سے، آیا، ہاں اس ٹھیک طرف آ ہے، گیا تھا، ٹھیک ہے، دینیا کی طرف، ہاں ڈینیا کی ٹھیک طرف۔ ہے، لیکن ڈینیا کا جو گورنر تھا اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو یہاں سے واپس نہیں جانے دوں گا، اچھا، کیونکہ میں آپ کو اپنے جو کنگ ہے، بادشاہ ہے، میں اس کے پاس آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہی فیصلہ کرے گا۔ اس گورنر نے ان کو، اس شہزادی کو اور اس کے ساتھیوں کو، انہوں نے اس زمانے میں تولیدو علاقہ تھا ان کا جو کیپٹل تھا وہ تولیدو تھا، ٹھیک ہے، یہ ہے تولیدو، ٹھیک ہے، جس کو عرب کہتے ہیں تلیتلا، ٹھیک ہے، تلیتلا یہ تولیدو ہے، اور یہاں پر اس نے اس شہزادی کو بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، شہزادی کا نام تھا ایکسلونا، اور بعد میں عرب اس کو شلونا کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ نہایت ہی خوبصورت خاتون تھی، ٹھیک ہے، بے انتہا خوبصورت۔ راڈرک کی جب اس پہ نظر پڑی تو وہ اپنا دل دے بیٹھا، ٹھیک ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ صحیح، لیکن کچھ مورخ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ اچھا، بہرحال راڈرک نے اس کو اپنی پیاری پیاری باتوں سے ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ مائل کیا، ٹھیک ہے، مائل کر کے اس کو کرسچن بنا لیا، اچھا، اور کرسچن بنانے میں اس کو 1.5 سال لگ گیا، اور اس عرصے میں اس نے بے انتہا تحائف اور دنیا بھر کی جو سہولتیں تھیں وہ اس کو دیں، اور ایکسلونا جو ہے، شلونا، وہ آہستہ آہستہ اپنے منگیتر جو کہ مصر میں تھا اس کو بھول گئی، اچھا، اور اس یعنی کے بجائے اس کے کہ پروٹیسٹ کرتی وہ مائل وہ بھی ہوتی وہ چلی مائل، گئی، ہاں، تو ٹھیک چونکہ ہے، جب وہ اس نے کرسچینٹی مذہب قبول کر لیا ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اس طرف آ گئی، اور وہ ایگری کر گئی کہ چلو میں راڈرک سے شادی کر لیتی ہوں۔ تو اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد راڈرک نے اس کے باپ کو پیغام بھیجا الجزائر میں، اس شہزادی کے باپ کو، ہاں، کہ ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی میرے پاس ہے، اور وہ اپنی مرضی سے وہ کرسچن ہو چکی ہے، اور ہم نے شادی کر لی ہے، اچھا، اور آپ بھی آ سکتے ہیں، اور میرے لائق کوئی خدمت تو ہمیں بتائیں۔ یہاں پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ ایک اور طرف لے کے دینا چاہتا ہوں کہ جی وہاں پر ضرور، معاشی حالت کیا تھی اور انتظام کیا تھا۔ سبتہ کی طرف چلتے ہیں ہم۔ سبتہ جو آپ کو پہلے یہاں دکھایا گیا تھا، اس میں کاؤنٹ جولین جو تھا وہ گورنر تھا۔ سبتہ، یہ سبتہ ہے، جی جی، یہ موراکو میں ہے، لیکن اس میں اس وقت اسپین کا قبضہ تھا، اور اب بھی اسپین کا قبضہ ہے۔
اچھا اب بھی ٹھیک ہے، یہ اسپینش کالونی یعنی ہے، حصہ یہ اب بھی، موروکو کا تھا لیکن اسپین کا قبضہ ہوا ہوا، ہاں اب بھی اور ہے، اب بھی ویسے ہی اب بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس عرصے میں ہوتا یہ تھا کہ تمام لوگ اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کو مینرز سکھانے کے لیے وہ بادشاہوں کے محل میں ان کو بھیجتے تھے، ٹھیک ہے، اور بادشاہ اس لیے بھی ان کو رکھ لیتے تھے کہ اس طرح سے ان کی بات گارنٹی ہوتی تھی، اگر یہ باغی ہوا تو اس کے بچے میرے پاس ہیں، ٹھیک ہے، لہذا میں اس سے ہر کام جو ہے وہ کرا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لہذا کاؤنٹ جولین یہ وتیزہ کا رشتہ دار تھا، وتیزہ جس کو اس نے امپریزن کر دیا تھا بعد میں، امپریزن وتیزہ بہت جو ظالم تھا، جی جی، آنکھیں نکال کے جس کو قید میں ڈالا قید میں کر ٹھیک دیا ہے، تھا۔ تو وتیزہ کی جو بہن تھی وہ اسی بیوی تھی، اچھا ٹھیک ٹھیک، اور اس کا دوسرا بھائی جو تھا وہ سویل ایک علاقہ ہے، سویلا اس کو کہتے ہیں، تو وہ یہاں پر بڑے چرچ کا پادری تھا۔ اچھا ایک بھائی جو تھا وہ اس کا یعنی اس کاؤنٹ جولین کی بیوی کا ایک بھائی جو یہاں پادری تھا، ٹھیک ہے، اور کاؤنٹ جولین جو تھا وہ سبتا کا گورنر تھا، ٹھیک ہے، سبتا کا یہاں پر گورنر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ افریقہ جو ہے یہ سبتا ہے، اس زمانے کا یہ سبتا ہے۔ تو جب وتیزہ کی حکومت ختم ہو گئی اور راڈرک آیا، تو راڈرک نے اس جنرل کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بہت عقل مند تھا، اس نے وہاں جا کے کہا کہ دیکھیں ہمارا وتیزہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، رشتہ داری ہے۔ جولین نے کہا جولین نے کہا رشتہ داری تھی، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو، آپ جیسا بہترین جو بادشاہ ہے، ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ ہمیں نکال دیں، قتل کرا دیں، جو مرضی کریں، لیکن یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بات سمجھ آ گئی کہ چونکہ وہ سبتا میں کافی ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے کافی مقبول تھا، ٹھیک ہے، لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے، اور ویسے بھی وہ بڑا اس کی کیپیبل بڑی تھا، گرفت تھی وہ، اور اس کی بیوی بڑی عقل مند تھی۔ اچھا تو بیوی نے کہا کہ بھائی اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ ہمیں آپ کی حکومت جو ہے وہ پسند ہے، کیونکہ آپ کافی عادل بادشاہ ہیں، ہم اپنی بیٹی کو آپ کے محل میں چھوڑتے ہیں تاکہ اس کی تعلیم و تربیت ٹھیک ہے، اور اس میں شاہی طور طریقے جو ہیں وہ آ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو راڈرک بڑا خوش ہوا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی کو یہاں رکھوں گا، ٹھیک ہے، اور جسٹ لائک ہر فادر، ٹھیک ہے، تو باپ کی طرح ہی آپ مجھے باپ کی سمجھیں، طرح سے، اور انشاءاللہ میں اس کو شاہی تربیت میں اس کو سکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنی بیوی کو شیلونا کو، وہ جو شہزادی تھی، شہزادی تھی، ٹھیک ہے، اب اس کی وہ بیوی تھی، تو ٹھیک ہے، اس کی خدمت میں اس کو ایز اے کنیز اس کے حوالے کر دیا، فلورنڈا کو، فلورنڈا کو، ٹھیک ہے، کہ فلورنڈا جو ہے وہ آئندہ اس کے پاس رہے گی۔ ٹھیک تو اس طرح سے وہ پروان چڑھنے لگی، ٹھیک ہے، اور کاؤنٹ جولین مطمئن ہو کے کہ بھئی اب اس کی جاب بھی سیکیور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بیٹی بھی ایک اچھے گھر میں ہے، اور وہاں تربیت پا رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ شہزادی کے ساتھ اس کو وابستہ ہے۔ کنیز کے طور پر جب اس کو لگا دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، ناظرین، اس میں راڈرک جو ہے وہ اس کی حالت دن بدن بدل رہی تھی، اس کے پاس اقتدار تھا، دولت تھی، خزانے بھرے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی اس کے پاس خوبصورت ترین خواتین دوشیزائیں اس کے محل میں رہتی تھیں، جو اس کی بیوی کی خدمت بھی کرتی تھیں اور اس کی خدمت بھی کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، فلورنڈا اب 16 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اور اسپین میں، جس کو آپ سب جانتے ہیں کہ سائستہ کہتے ہیں، وہ دوپہر کو آرام کرتے ہیں اور وہاں سارا کاروبار بند ہو جاتا ہے، گرمی ہوتی ہیں، سوتے ہیں۔ تو ایک دوپہر کو راڈرک اپنے کمرے سے نکل کے باغ کی طرف آیا، تو اس کی جب نظر پڑی فلورنڈا پہ، تو اس کے دماغ میں فتنوں نے جنم لیا، ٹھیک ہے، فطور پیدا ہوا، فطور پیدا ہو بالکل گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ سوچا کہ میں اس لڑکی کو اپنا لوں، شادی کر لوں، یا کسی طرح سے بھی میں اس کو حاصل کروں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا وہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں کانٹا چبھ گیا ہے، اور فلورنڈا آؤ اور اس کو ذرا نکالو۔ فلورنڈا نے اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا، لیکن وہاں پر کانٹا کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے نہیں، غور سے دیکھو، اس میں کانٹا لگا ہوا ہے۔
تو وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. وہ کہتا ہے کانٹا یہاں لگا ہوا ہے, میرے دل کے اندر کانٹا لگ گیا ہے, ٹھیک ہے. اور میں تم سے پیار کرتا ہوں. یعنی بدنیتی کی جو پہلی ابتدا. پہلی ابتدا تھی. ٹھیک ہے. تو فلورنڈا جو ہے وہ بڑی معصوم لڑکی تھی. اس نے کہا کہ یو آر جسٹ لائک مائی فادر. کیونکہ اس نے کہا تھا نا ہاں کہ میں تمہارا جولین فادر کو ہوں. کہ تمہاری بیٹی کو میں ایسے ہی رکھوں گا جیسے ایک میں- باپ ہاں. رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں, اگر تم چاہو تو میں ایک سلونا اپنی وائف کو کی جگہ تمہیں دینے کو تیار ہوں, میں تم سے شادی چاہتا ہوں. خیر وہ بات ختم ہو گئی. اسی طرح 2-3 دفعہ اس نے اور کیا, بہانے سے اس کے پاس آ جاتا, اور ایک دن اس کو زبردستی اپنے سرونٹس کو, گارڈز کو بلا کے اس کو کہا میرے بیڈ روم میں اس کو داخل کر دو. یعنی ہو قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلا, اچھا. اور وہ چیختی رہ گئی, اور چونکہ اس کی بیوی کا محل دوسرے کونے پر تھا ٹھیک ہے. لہذا وہاں سے کوئی آدمی نہیں آیا, اور اس نے گارڈز کو منع کر دیا تھا کہ اس کی طرف ادھر کوئی آنے نہ پائے. ٹھیک ہے. فلورنڈا اپنی قسمت پر روتی رہی, اور اس نے ایک تیز پیادہ اپنے باپ کے پاس بھیجا. اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے فوری طور پہ نکالا جائے. کاؤنٹ جولین یہ خبر سن کے اپنے آپ کو اس کی جسم میں آگ لگ گئی, لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ یہ اس میں غصے کی بات نہیں ہے, اس کو بڑے آرام سے ہم نے حل کرنا ہے. حکمت عملی سے. ہاں, اس کی بیوی بڑی عقل مند عورت تھی. گو کہ بات جوش میں آنے والی عالی تھی, تھی, غصے yes. میں آنے والی غصے تھی, والے آنے میں تھی, اس yes. جذبات کی رو میں کچھ بھی ہو سکتا تھا, ہو سکتا. لیکن اس کی بیوی نے منع کیا, جولین کی بیوی نے, کہ ہمیں کوئی ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے جس سے جو ہے ہم اپنا جو ہے ٹارگٹ حاصل کر سکیں. اس نے فوری طور پہ اپنے بھائی کو, جو کہ سیول میں کافی بڑا وہ تھا, پادری تھا, ٹھیک ہے. تو اس کو اطلاع دی. اس نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. تو لہٰذا وہ تینوں تولیدو جا کے پہنچے, ٹھیک ہے. اور تولیدو میں جا کے انہوں نے سب سے پہلے تو بادشاہ کی بہت تعریف کی کہ بھی آپ نے ہماری بچی کا بہت خیال رکھا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو شاہی طور طریقے سکھائے ہیں, اور اب چونکہ ہمیں بھی اس سے کافی محبت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ واپس جائے, ٹھیک ہے. تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اجازت دے دیں. اجازت دیں. یہ جولین نے اور اس کی بیوی نے اور پادری نے, پادری نے. بلکہ پادری نے یہ کہا کہ یہ اب وقت ہے کہ اب یہ اپنے وہاں پر جا کے سیٹل ہو, اور سبتا میں, اور پھر جو ہے وہ مطلب ہے یہ اپنے اس علاقے کو بھی سمجھے. یہاں سے تو اس نے سب چیزیں حاصل کر لی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن سبتا میں جا کے اس علاقے کو بھی وہ دیکھے, کیونکہ آئندہ چل کے اس نے اپنی باپ کی ہیلپ کرنی ہے, اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اس کو بالکل محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس نے کچھ ظلم کیا ہے, یا اس ظلم کی اطلاع بچی اپنے باپ کو دے چکی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ فلورنڈا کو لے کے اور محل سے باہر نکل کے روتے ہوئے وہ واپس سبتا پہنچے. ٹھیک ہے. یہاں پر پہنچنے کے بعد, ٹھیک ہے, سبتا پہنچنے کے بعد, چونکہ وہ میاں بیوی دونوں اس غم کی آگ میں جل رہے تھے, ٹھیک ہے, تو اس نے فوری طور پہ, ان کے رابطے تو تھے, موسیٰ بن نصیر سے بھی تھا, طارق بن زیاد سے بھی تھا, کیونکہ وہ ادھر بڑھ رہے تھے اور کاؤنٹ جولین ان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو موراکو میں تھے وہ, تو اس نے فوری طور پہ کنٹیکٹ کیا اور اس نے پیغام بھیجا کہ وہ موسیٰ بن نصیر سے ملنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تاریخ جو ہے ایک اور نقطہ بیان کرتی ہے, میں چاہوں گا کہ وہ بھی ناظرین کی توجہ کا مرکز بننا چاہیے, کہ جولین جو تھا, اس کی بیٹی جب اس کے ساتھ چلی تولیدو سے سبتا کی طرف آنے کے راستے میں, اس تمام راستے میں وہ بچی جو ہے وہ رو رو کر اپنا قصہ بیان کرتی رہی. ہاں یہ بات تو ہے, یہ ڈیفینیٹلی ہے, قصہ بیان کرتی رہی, لیکن ایکچولی اس کی ماں بڑی عقلمند عورت تھی. اس نے کہا کہ کسی کو اس چیز کی خبر نہیں ہونی چاہیے. اچھا. تم اپنے طور پہ آنسو تو بہا سکتی ہو, لیکن ہم نے اس خبر کو کسی کو ہم نے نہیں بتانا ہے. اچھا. وہ جو ہمدردیاں سمیٹتے رہے. نہیں, ہمدردی وہ بعد میں وقت آتا ہے. اچھا. لیکن اس کے بعد سب سے پہلے سوال اس کے سامنے یہ تھا کہ وہ کرے کیا. اچھا. اس کے اندر انتقام کی آگ جو ہے وہ لگی ہوئی تھی, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو جس طرح سے وہ راڈرک سے انتقام لے اور اس کو بادشاہت سے ختم کرے. ٹھیک ہے. اس کو قید کرے, اس کو تباہ کرے. ٹھیک ہے. لہذا اس کو اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا وہ کیسے کرے. ٹھیک ہے. سوچتے سوچتے اس کی بیوی نے کہا کہ ایک ہی طاقت ہے, اور وہ موسیٰ بن نصیر ہے. ٹھیک ہے.
موسیٰ بن نصیر سے آپ رابطہ قائم کریں. اکثر لوگ موسیٰ بن نصیر پڑھتے ہیں لیکن ایکچولی یہ تلفظ جو ہے نصیر ہے نصر سے, تو ہم اس کو موسیٰ بن نصیر ہی پڑھتے ہیں. تو موسیٰ بن نصیر کو اس نے اپروچ کیا, لیکن موسیٰ بہت ہی کیپیبل جرنیل تھے اور بڑے ہوشیار جرنیل تھے, وہ عام باتوں میں نہیں آتے تھے. تو طارق نے کہا کہ وہ آپ سے نہیں ملیں گے. تو طارق کو اس نے کہا کہ نہیں مجھے بہت ضروری کام ہے. اس نے کہا آپ مجھے بتا دیں. تو اس نے طارق سے کہا کہ آپ اسپین پہ حملہ کریں. ٹھیک ہے, یہاں پر وہ جو اعتراض ہے, اب وہاں سے بات آگے چل رہی ہے کہ کیا مسلمانوں کو اسپین میں دعوت دی گئی یا خود انہوں نے وہاں پر جا کر حملہ کیا؟ یہاں سے میرا خیال ہے وہ پوائنٹ جو ہے ہاں وہ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ طارق بن زیاد جو تھے وہ ان کے ذہن میں کافی وہ سمندر کے کنارے اکثر آتے تھے اور وہ کہتے پتہ نہیں اس پار کون سی دنیا آباد ہے. کئی دفعہ ان کو خیال آتا تھا کہ ادھر بھی ہم چلیں, لیکن موسیٰ بن نصیر کے آرڈر تھے کہ آپ نے آگے نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے افریقہ میں ہی رہنا ہے. اور طارق بن زیاد جو تھے وہ موسیٰ کے انڈر تھے. ہاں وہ اس کے ان کے جرنیل تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جب یہ اس نے سنا تو طارق بن زیاد بہت حیران ہوئے کہ یہ خود اسپینش ہے اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اسپین پہ حملہ کرو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دی. موسیٰ نے کہا نہیں یہ شخص جو ہے یہ ہمیں کسی جال میں پھنسانا چاہتا ہے, اور کوشش یہ کرو کہ اس میں اور قرید کے بات کو خریدو اور دیکھو یہ کیا ہے سلسلہ. کیا اس وقت تک جولین میں اور موسیٰ بن نصیر ان میں کوئی جھڑپیں ہو چکی تھیں افریقہ کے علاقے؟ کافی جھڑپیں ہو چکی تھیں. ٹھیک ہے. کافی جھڑپیں. اس میں ایکچولی کاؤنٹ جولین نے ان کو کافی روک کے رکھا ہوا تھا, کیونکہ ان کا ریلا آتا تھا حملہ کر کے, لیکن کاؤنٹ جولین بڑا بہادر جرنیل تھا, یعنی ایک طرح ڈھال بنا ہوا. ہاں وہ ریپلس کر دیتا تھا ان کو کہ ان کے قدم جو ہے اسپین کی طرف نہ بڑھیں. نہ بڑھیں. ٹھیک ہے. بلکہ وہ سبتا کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ, لیکن وہ سبتا اور اس کے جو گورننس تھی, جو علاقے جن پہ وہ حکومت کر رہا تھا, وہ اس کو ان کی طرف وہ آنے نہیں جانتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب بات کرتے ہیں موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ جھڑپیں بھی ہو چکی تھی. ہاں موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ اچھا ایک بات ہے میری سمجھ میں آتی ہے. موسیٰ بن نصیر اس وقت کافی عمر کے ہو چکے تھے. اس وقت ان کی عمر 70 سے زیادہ تھی, اور تو اس نے کہا کہ آپ مجھے ایسا کریں کہ ایک دفعہ مجھے موسیٰ بن نصیر سے ملاقات کرا دیں. ہاں موسیٰ بن نصیر نے ان سے کہا کہ تم اپنی فوج لے کے تم پہلے اسپین کے اس حصے پہ جاؤ, اور یہاں سے میں اپنی کشتیوں کے ذریعے وہاں پہنچتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں ملاقات کرتے ہیں. حملہ پہلے تم نے کرنا ہے. یعنی کہ یہ ایک مشروط بات ہوئی. مشروط ہوئی کہ اگر تم سنسیئر ہو ہاں تو پہلے حملہ تم ہی کرو, پھر ہم تمہارے ساتھ شامل ہوں. کیونکہ اس نے کاؤنٹ جولین نے یہ سارا واقعہ اس کو بتا دیا تھا. اچھا. طارق بن زیاد کو. اس نے کہا میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور میں انتقام لینا چاہتا ہوں. مجھے اب اسپین کے ساتھ یا راڈر کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اس نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کی ہے. ٹھیک ہے. کوئی قوم بھی ہو, کوئی قوم ہو, مسلمان ہو یا دوسرے غیر مسلم ہوں, لیکن یہ برداشت نہیں کرتے. اپنی بیٹی کا بہت دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے کہا اوکے فائن آل ڈو اٹ. تو وہ اپنی ساری فوج سبتا سے لے کے جو بھی اس کے لوگ تھے, تو وہ علاقہ جس کو جبل الطارق کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں جا کے پہنچ گیا. سبتا سے وہ جبل الطارق, یہ جبرالٹر ہے. جی جی. تو یہ یہاں پر جا کے وہ پہنچ گیا. سبتا سے وہ جبرالٹر کی طرف. یہ جبرالٹر. اچھا, اس کو جبرالٹر اب کہتے ہیں. یہ جبل طارق. جبل طارق ہے. جبل طارق ہے. ٹھیک ہے. تو الجزیرہ پہ وہ اترے, اور ساتھ ہی یہ ہے جبرالٹر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس نے آلریڈی اپنی فوجیں اکٹھی کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور ساری گائیڈنس جو ہے اسپین کی, ساری گائیڈنس ہے وہ کاؤنٹ جولین نے دی ہے. ٹھیک ہے. کاؤنٹ جولین کا اس میں بہت بڑا کردار تھا. اس نے ہر موقع پہ اس نے طارق کو گائیڈ کیا کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے, فلاں علاقے سے جانا ہے, اور اس عرصے میں ہم کامیاب ہو کے اور پھر ہم اس پہ حملہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے اب چلتے ہوئے کاؤنٹ جولین نے اپنا رستہ جو ہے وہ دوسری طرف کیا, کورڈوبا کی طرف. ٹھیک ہے. اور طارق بن زیاد جو تھے وہ ایک اور جبل طارق سے وہ اوپر جو ہے وہ کورڈوبا ہے. ہاں وہ کورڈوبا, وہ اس راستے سے ٹھیک ہے ادھر مڑا. لیکن یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ شہر ہے, کرمونا ہے,
کرمونا شہر جو ہے اس کو، یہ شہر اس زمانے میں بھی یہاں پر ریلیجس ایجوکیشن دی جاتی تھی، اچھا اور یہ پادریوں کا اور ننوں کا شہر تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بہت بڑا ہنگامہ، بہت بڑا مارکا ہوا. طارق بن زیاد جو ہے اس کو کافی نقصان ہوئے، اپنے وہاں پر مسلمان کافی شہید ہوئے. یہ پادریوں کا شہر تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے کسی صورت میں بھی یہ شہر ان کے حوالے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہتے یہاں پر میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ یہ بھی جو تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک جذباتی جو کیفیت جہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب جبل طارق یعنی طارق بن زیاد جب اس جگہ پر پہنچا تو وہ جو کشتیاں جلانے والا واقعہ ہے ہاں وہ ضرور ذکر کر ہاں دیجیے. جی جی وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ طارق بن زیاد نے جب یہ دیکھ لیا کہ ایکچوئل کاؤنٹ جولین سنسیر آدمی ہے، وہ یہ سمجھ رہے انتقام تو تھا اس میں، لیکن ان کو یہ شک تھا کہ شاید یہ ہمیں دھوکہ دے. لیکن جب ان کا شک دور ہو گیا، ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا، تو انہوں نے اپنی، جب وہ کراس کر چکے، ان کے ساتھ 700 لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم بعد میں یہ تعداد زیادہ ہو گئی، تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دیں. تو ان کے افسروں نے، ان کے جو فوجی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ طارق بن زیاد کے. ہاں طارق بن زیاد کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے واپس کیسے جانا ہے؟ اس نے کہا ہم نے واپس نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا ملک یہی ہے. ٹھیک ہے. ملک ماست کے ملک خدائے ماست. کیا بات ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم نے اسلام کو یہاں پھیلانا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے واپس نہیں جانا ہے. پیچھے سمندر ہے اور آگے اسپین ہے، یا وہاں پر جا کے شہید ہو جاؤ یا واپس سمندر میں غرق ہو جاؤ. ٹھیک ہے. کشتی نہیں ملیں گی تمہیں. جی جی ہم یہ چاہیں گے ناظرین کہ ہماری گفتگو جاری ہے. جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، ہماری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے اسپین میں مسلمانوں کی آمد، عروج و زوال. ہماری گفتگو جاری ہے، لیکن یہاں پر ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلی جو ایپیسوڈ ہے اس میں دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. اس وقت تک ہم اپنے مہمان جو فرید ملک صاحب ہیں ان سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی قسط میں دوبارہ یہیں سے بات شروع کریں گے. اپنے میزبان ایم ایم عالم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.